اگر تو اتحاد کرنا تاریخ لبیک نال کریں، تاریخ لبیک نال، ہاں جڑی تاریخ لبیک ہے اس نال کریں، اس کے قریب ہو جائیں، اور تاریخ لبیک تاریخ انصاف اندہ الیکشن میں اتحاد کر لیں، اور بھی کسی مذہبی بھی سیاسی جماعت کو شامل کر لیں۔ جیڑی گل میں تمہوں دسنا چاہتا نا، تھوڑے ذہن ہی بٹھانا چاہتا، وہ ہے کہ بینظیر بھٹو الیکشن چاہتی ہیں، اور دوسرا جنرل پرویز مشرف اگر صدر رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں وردی اتارنی ہوگی، انہیں وردی اتارنی ہوگی۔ پیغام واضح تھا، یعنی کہ اگر مشرف وردی اتار دیں اور الیکشن کروا دیں تو پیپل پارٹی مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور رحمان چشتی لندن میں بینظیر کی اور واجد شمس سے ملنے اور انہیں ہائی کمیشن کا پیغام دیا کہ بی بی برطانیہ میں وزیر خارجہ فارن سیکرٹری جیکٹ شنٹر کو خط لکھ دیا ہے۔ جیکٹ شنٹر چند دنوں بعد بینظیر بھٹو کو ملاقات میں بتا دیں گے کہ ہماری پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات ہوں، اور تمام پارٹیوں کو بھی ان میں حصے دار کی اجازت ہوگی۔ جبکہ جیکٹ شنٹر کا کہنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں اور پاکستان بھی نہ آئیں۔ محترمہ نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، میری پارٹی اس وقت تک الیکشن نہیں لڑے گی جب تک میں الیکشن مہم نہیں چلاؤں گی۔ اس پر جیکٹ شنٹر نے پوچھا، آپ کے امریکہ سے تعلقات کیسے ہیں؟ بینظیر نے جواب دیا، جیسے آپ کے ہیں جیکٹ شنٹر ایسے ہی میرے ہیں۔ ملاقات کے آخر میں کہا، میں آپ کو امریکہ سے بات کر کے بتاؤں گا۔ واجد الشمس الحسن نے انکشاف کیا، جیکٹ شنٹر کے ساتھ ملاقات کے چند دن بعد امریکی وزیر خارجہ کونڈلی لیزا لندن آئی، اور اس نے لندن میں امریکہ کے ڈپٹی ہائی کمیشن کے گھر میں بینظیر سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات 3 گھنٹے پر مشتمل تھی، اور اس ملاقات کے تھوڑے ہی عرصے بعد بینظیر بھٹو اور کونڈلی لیزا کے درمیان امریکہ میں خفیہ ملاقات ہوئی، اور اس خفیہ ملاقات چند ہفتوں بعد امریکہ کی نائب وزیر خارجہ رچرڈ بوچر بینظیر بھٹو سے ملاقات کے لیے دبئی آئے، اور بینظیر اور واجد الحسن کو ایک شاپنگ مال میں ملے۔ پارکنگ میں امریکی ایمبولینس کی گاڑی کھڑی تھی، یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر رچرڈ بوچر کے پاس پہنچ گئے۔ رچرڈ بوچر نے بتایا کہ جنرل مشرف آپ کے کسی نمائندے سے براہ راست ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بینظیر نے جواب دیا، جنرل پرویز مشرف نے 4 ملکوں کے دورے کا اعلان کر دیا ہے۔ دورے سے پہلے رچرڈ بوچر کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ جنرل پرویز مشرف نے 4 ملکوں کے دورے کا اعلان کر دیا ہے، اور دورے سے پہلے رچرڈ بوچر کا فون آیا اور اس نے بتایا، جنرل مشرف کچھ دیر بعد بی بی آپ کو فون کرے گا، آپ یہ فون اٹینڈ کر لینا۔ جنرل مشرف کا فون آیا اور ابوظہبی کے سلطان کے محل میں میٹنگ طے ہوئی، اور 27 جولائی 2007 کو میٹنگ ہوئی، اور بینظیر کے ساتھ رحمان ملک اور مخدوم امین فہیم، جبکہ پرویز مشرف کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق پرویز کینی اور پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز تھے۔ تاہم دونوں کی ملاقات 1-2 تھی، اور یہ 4.5 گھنٹے جاری رہی۔ جنرل پرویز مشرف چاہتے تھے کہ بینظیر پاکستان نہ آئیں، یہ اس کی عرض ان کے تمام مقدمات، اس عوض میں ان کے تمام جو مقدمات ہیں میں ختم کر دوں گا، یہ پاکستان نہ آئے۔
کرنے کے لیے، میں مقدمات ختم کرنے کے لیے میں تیار تھا، مگر محترمہ ہر صورت میں پاکستان جانا چاہتی تھی۔ جنرل پرویز مشرف نے آخر میں بے نظیر بھٹو کو اپنی بات پر قائم رہی۔ جنرل پرویز مشرف نے بی بی سے کہا، میں پارلیمنٹ میں بل لا کر چیف جسٹس کی ملازمت 3 سال کرنا چاہتا ہوں، یوں میں جسٹس افتخار محمد چودھری سے جان چھڑوا لوں گا اور آپ مجھے سپورٹ کریں۔ لیکن بی بی نے ہنس کر انکار کر دیا۔ واجد صاحب نے انکشاف کیا کہ ہم نے واپسی پر رچرڈ بوچر سے تفصیلات بتا دیں گے، اور امریکہ اور برطانیہ دونوں نے بی بی کو مشورہ دیا کہ آپ پاکستان نہ آئیں اور الیکشن بھی نہ لڑیں، لیکن بی بی نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر امریکہ نے کہا کہ ہم جنرل پرویز مشرف سے آپ کے الیکشن میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نواز شریف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی بات کریں۔ لیکن نواز شریف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے۔ واجد شمس الحق حسن نے انکشاف کیا۔ رحمان ملک اور امین فہیم اور جنرل کینی اور طارق عزیز کے درمیان مذاکرات چلتے رہے اور پاکستان میں برطانیہ ہائی کمیشن کے تمام مطالبات کو دیکھ رہا تھا۔ جنرل مشرف چاہتے تھے بے نظیر بھٹو اور طارق عزیز جنرل کینی سے ملیں، اور لیکن محترمہ نے انکار کر دیا۔ واجد صاحب نے انکشاف کیا کہ محترمہ نے پاکستان واپس آنے کا اور قومی اسمبلی سے استعفے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر پیپل پارٹی اور قومی اسمبلی سے استعفے دیتے ہیں تو جنرل مشرف کا سیٹ اپ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم پریس کانفرنس کی تیاری کر رہے تھے، اچانک مشرف نے کنڈلی لیزا رائس سے بات کی اور کنڈلی لیزا نے منع کرتے ہوئے پر بے نظیر بھٹو نے قومی اسمبلی سے استعفے کا فیصلہ ختم کر دیا۔ منتفی نہیں ہونے کے بدلے جنرل پرویز مشرف نے محترمہ کو تیسری بار وزیر اعظم بنانے پر بھی راضی ہو گئے اور الیکشن کروانے پر بھی یہ خوش خبری کنڈلی لیزا نے بے نظیر بھٹو کو فون کر کے سنائی۔ جنرل مشرف نے کنڈلی لیزا کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی کے ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور یوں محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان واپس آئیں۔ جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر کے درمیان میں NRO کی پوری داستان پڑھنے کے بعد یہ شک ہمیشہ کے لیے یقین میں بدل جاتا ہے کہ ہم تیسری دنیا کے لوگوں کی حمایتیں ہماری ہوتی ہے، یہ بھی بیرونی طاقتوں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ ہمارے آقا جب چاہتے ہیں پرویز مشرف آ جاتے ہیں، مطلب فوجی آ جاتے ہیں، اور جب یہ اس وقت تک یونیفارم میں رکھتے ہیں جب تک امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب ان کو یونیفارم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب یہ ملک انہیں فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس وقت لندن کی کسی چھوٹی سی کانڈی کا کونسلر بھی بے نظیر کو جیک شیلٹر سے ملا دیتا ہے۔